ورلڈ وائڈ ٹرینڈ جو ہے ٹورڈز کارڈیو واسکولر ڈیزیز جو ہے اوور دا لاسٹ 50 years، اور آئی تھنک بیسک ریزن ہیز بین دا چینج ان لائف اسٹائل، اور اوبیسٹی کا پریویلنس بڑھ جانا، ایکسرسائز کا نہ ہونا، اور باقی اور جو فیکٹر ہیں ڈائٹری ماڈیفیکیشنز جو ہیں، ڈائٹری چینجز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، فاسٹ فوڈ کا استعمال بہت زیادہ ہے، ان ہیلدی ڈائٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ کمیونٹی کے اندر آ گئی ہیں۔ آئی تھنک یہ سب کچھ ملا کے جو ہے ڈسلیپیڈیمیاز بہت بڑھ گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ملا کے اوبیسلی کارڈیو واسکولر رسک کو بڑھاتی ہیں۔ ڈائبٹیز کا پریویلنس اوور دا لاسٹ ریپڈلی ہر ڈیکیڈ کے بعد جو ہے آلموسٹ ڈبل ہو رہا ہے، اور پاکستان میں خاص طور پہ آئی تھنک ساؤتھ ایسٹ ایشیا ایک بہت بڑا ہب ہے ڈائبٹیز کا، اور اٹس بیسکلی بوم جو کہ ویٹنگ ٹو ایکسپلوڈ۔ جیسے جیسے رسک آف ڈائبٹیز بڑھتا جائے گا ویسے ویسے رسک آف کارڈیو واسکولر ڈیزیزز اور سیریبرو واسکولر ڈیزیز بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ایک گروئنگ پاپولیشن جو ہے نا، ایک اور فیکٹر آئی تھنک جو کہ ورلڈ وائڈ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہائپر ٹینشن ڈائبٹیز جو ہے انکریزنگ ایج کے ساتھ زیادہ کامن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اف یو آر لائکلی ٹو سروائیو ٹو 70 یو آر اوبیسلی 30% رسک آف ہائپر ٹینشن 70 کے اوپر تقریباً ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کی ایج جو ہے نا، لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ رہی ہے، اوبیسلی کرونک بیماریوں کا رسک جو ہے اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو آئی تھنک ملٹی فیکٹوریل ہے، اور یہ ٹرینڈ ورلڈ وائڈ ہے۔ ڈیولپنگ ورلڈس کے اندر زیادہ ہے، انفارچونیٹلی ہم جو ہے نا ویل ری انوینٹ کرنے کے شوقین ہیں۔ انفارچونیٹلی ویسٹ نے 30 سال کے بعد سیکھا بہت ساری چیزیں، کہ ڈائٹ کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ خراب ہیں، انہوں نے چینجز پیدا کرنی۔ ہم ابھی پہلے اس جگہ پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں جس جگہ پہ ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ سب کچھ گڑبڑ ہے، اس کے بعد ہم ان کو فالو کرتے ہوئے صحیح ہوں گے۔ تو وائی ڈونٹ وی اسٹارٹ فرام، جب ان کو سمجھ میں آ چکی ہے تو ہم بھی وہیں سے اسٹارٹ کر لیں۔ ہم ابھی پہلے ان کی ڈائٹ جو خراب ڈائٹ ہے ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب ہم فالو کر چکے ہوں گے، اپنی ڈیزیز کا پریویلنس بڑھا چکے ہوں گے، اس وقت ہم اس کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے جو ویسٹ نے سالوں سے سیکھ لیا، ہمیں ابھی سیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہے ماڈیفیکیشن ابھی 30 سال، دیکھیں مجھے 30-35 سال ہوئے MBBS کے ہوئے۔ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، مایوکارڈیل انفارکشن، اسٹروک، یہ 70 سال والوں کی بیماریاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ آج آپ کو 30 سال والا ہارٹ اٹیک نظر آ رہا ہوتا ہے، 40 سال والا اسٹروک نظر آ رہا ہوتا ہے، 25 سال والا ڈائبیٹک نظر آ رہا ہوتا ہے، 35 سال والا ہائپر ٹینشن نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو آبویسلی شفٹ آ رہا ہے اتنا یہ بیمار۔ تو اب اگر ہماری پاپولیشن کا 50% حصہ جو ہے وہ 40 سال سے جو ہے نا، اب یہ جب بوڑھے ہوں گے تو اب آپ سوچیں کہ کیا ایکسپلوژن ہوگا ان بیماریوں کا۔ تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ ریئلی فرائٹنگ فار دا فیوچر۔ تو وی نیڈ ٹو میک ڈراسٹک چینجز ان آور لائف اسٹائل اگر اف یو وانٹ ٹو اوائڈ دس۔ پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو سے ذکر کرنا چاہوں گا کہ ان کا ریزن لوگوں کے ذہن میں کیا ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ وہ کیوں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی اور جو بھی آلٹرنیٹیو میڈیسن والے ہیں وہ ایک امپریشن لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ اتنے عرصے علاج کر لیجئے، یہ کورس پورا کر لیں، بیماری ختم ہو جائے گی۔ تو جب ایک کسی شخص کو یہ انسینٹیو مل رہا ہو، امید دلائی جا رہی ہو کہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی، تو آبویسلی وہ لوگ فالو کریں گے۔ اگین آئی تھنک مس انفارمیشن، لیک آف انفارمیشن، لیک آف انڈرسٹینڈنگ، یہ سارے فیکٹرز ہیں جو لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ریسنٹ ایویڈنس تھا جو کہ امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس والے ہیں، ڈراسٹک ویٹ ریڈکشن بہت ارلی اسٹیجز کے اندر، اٹ کین، پہلے اس کو بھی ریورسیبل سمجھا جاتا، اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کم از کم جو امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس والے ہیں وہ نان ڈائبیٹک بن سکتے ہیں اگر بہت ڈراسٹک چینجز کریں۔ اچھا، دوسری جو بہت بڑا فیکٹر ہے میرے خیال میں اس تمام دنیا میں تمام کرونک النیسز کے اندر کمپلائنس آف ڈرگز جو ہے نا بہت اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اگین ہیومن نیچر ہے کہ وہ ایک تسلسل سے ایک ہی یونیفارم چیزیں کرنا جو ہے، اور اسی لیے انوویٹ
فارما انڈسٹری بھی کر رہی ہے. دن میں 3 دفعہ کی دوا سے 2 دفعہ پہ آ گئے, 2 دفعہ کی دوا سے 1 دفعہ پہ آ گئے, 3 مختلف گولیوں کو جوڑ کے 1 کر دیا, 2 مختلف گولیوں کو جوڑ کے 1 کر دیا. پیشنٹ کنوینئنس, پیشنٹ کی کمپلائنس کو امپروو کرنے کے لیے چیزیں آ گئیں, جو کہ ونس اے ویک آپ انجیکشن لگا لیجئے, جو ہے آپ کی ڈائبٹیز کنٹرول رہے گی. تو انوویشنز بھی ہے اس کے حوالے سے. لیکن ایک جو فیکٹر جو آئی تھنک جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز ڈائبٹیز اینڈ ہائپر ٹینشن آر سمٹم لیس ڈیزیزز. مائلڈ اسٹیجز پہ, ارلی اسٹیج کے اوپر اگر میں کسی کو کہوں, لوگوں کو سمجھاتا بھی ہوں کہ اگر آپ کی چنگلی کے ناخن میں درد ہوتا نا ڈائبٹیز ہے, آپ اس کا علاج کر رہے ہوتے, چونکہ آپ کو کچھ فیل نہیں ہوتا, نہ ہائپر ٹینشن سے کچھ فیل ہو رہا ہوتا ہے, نہ بہت اگر 250 کی شوگر ہے آپ نے کچھ بھی نہیں فیل کرنا ہے. تو اگر آپ کا 160 کا بلڈ پریشر ہے تو آپ نے کچھ نہیں فیل کرنا ہے. لیکن ڈیمیج تو وہ اپنی جگہ پہ کر رہا ہے, اور آپ کو ایٹ رسک بنا رہا ہے ٹو ڈیولپ کمپلیکیشنز. تو آپ کا جو سوال تھا کہ کمپلیکیشنز, تو آبویسلی دیکھیں کمپلیکیشنز آپ کا جتنا کنٹرول خراب ہوتا چلا جاتا ہے, رسک آف کمپلیکیشن بڑھتا جاتا ہے. اور وہ ویسکولر ڈیزیزز کمپلیکیشنز ہیں, چاہے وہ ہارٹ کی بلڈ ویسلز ہوں, چاہے وہ برین کے بلڈ ویسلز ہوں, چاہے وہ کڈنی کے بلڈ ویسلز ہوں, چاہے پیریفریز کے بلڈ ویسلز ہوں, نروز کے بلڈ ویسلز ہوں, تو نیوروپیتھیز ہو رہی ہوتی ہیں, پیریفرل واسکولر ڈیزیز ہو رہی ہوتی ہے, رینل فیلئر ہو رہا ہوتا ہے, ریٹائنوپیتھی ہے, آنکھیں ضائع ہو گئی. تو کنٹرول از امپورٹنٹ. اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اگین پرابلم ساری ہے کہ لوگ جب آنکھ خراب ہو جاتی ہے تو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ جی آنکھ ٹھیک کر دو, بجائے اس کے کہ جس وقت آنکھ ٹھیک ہے تو کچھ کر لیں کہ آنکھ خراب ہونے سے بچ جائے. انفارچونیٹلی دے سفر, اور تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ لوگ سفر کر رہے ہیں صرف اپنی اگنورنس کی وجہ سے, اپنی لیک آف انفارمیشن کی وجہ سے, اور لیک آف اویئرنیس. اور ہیلتھ کیئر کی پروویژن بھی دیکھیں, ایک جو بڑا فیکٹر میرا خیال میں اور بھی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر از ناٹ این ایزی, از ناٹ این سستا تھنگ فار اے پرسن ناؤ ڈیز. اے وزٹ ٹو اے ڈاکٹر, دیکھیں ایک آپ کی کمیونٹی کے اندر ہومیوپیتھی کیوں وہ ہو گئی, آپ جاتے ہیں ہومیوپیتھی والا نہ کوئی ٹیسٹ لکھتا ہے, نہ کوئی ایکس رے کرواتا ہے, نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے, 1 ہفتے کی دوا آپ کو دے دیتا ہے, 100 روپے لے لیتا ہے, 150 روپے لے لیتا ہے, تو اس کا علاج 150 روپے میں ہو گیا. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, اس کی فیس بھی دیجئے, 2-3 ٹیسٹ لکھ دے گا, 1 ایکس رے لکھ دے گا, 1 الٹرا ساؤنڈ, تو لوگوں کو پھر دوا بھی خریدیں وہ بھی مہنگی. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا نسخہ جو ہے وہ 3000 روپے کا ہے, ہومیوپیتھ کے پاس جانے کا نسخہ 100 روپے ہے. اکنامیکل چیلنجز بھی ہیں, اور انلیس ہمارے گورنمنٹس جو ہیں وہ انویسٹ کریں ان ہیلتھ کیئر. پاکستان خاص طور پہ کراچی آئی تھنک از ویری لکی کہ بہت زیادہ فلینتھراپک سروسز ہیں کراچی کے اندر, جہاں پہ ہیلتھ کیئر سروسز پرووائڈ ہو رہی ہیں فری آف کاسٹ اور ایٹ اے منیمل کاسٹ. لوگوں کو کوالٹی سروسز مل جاتی ہیں بہت کم ریٹس کے اوپر. ادروائز آئی تھنک کہ اس شہر کی صحت کا تو ستیہ ناش ہوتا. آئی تھنک ایجوکیشن سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. Unless you are ready to invest time in educating patients, there is no way کہ آپ اپنے مریض کو کمپلائی کروا سکیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری, اس کی خواہش, اور اس کے اوپر ایک فرض ہے کہ وہ اپنے مریض کے لیے جتنا بہتر سے بہتر کر سکے. ایک پرسکرپشن لکھ دینا, چاہے آپ جتنی بھی اچھی دوا لکھ دیں گے, وہ خالی ایک پرسکرپشن لکھ دینا کافی نہیں ہے. اس مریض کو یہ سمجھانا کہ اس کے علاج کی افادیت کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے, اس کے علاج نہ کرنے کی صورت میں کیا پریشانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. جب تک آپ اس کو موٹیویٹ نہیں کریں گے کسی طریقے سے کہ وہ اپنا علاج کروائے, ایک دوا لکھ دینے سے مریض کا علاج کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کو اس کے باقی ایشوز کو بھی جو ہے نا ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے.